آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کے ذکر کو ہی بلند نہیں کیا، بلکہ آپ کی شان کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، آپ کی شان و مرتبہ اجاگر کرنے کے لیے کچھ ایسا کیا کہ جسے دیکھ کر یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے حضور کی شان کتنی اعلیٰ ہے، حضور کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، حضور کی شوکت کتنی اعلیٰ ہے۔ جس نے بھی آپ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو بھی بلند کر دیا۔ جیسا کہ اگر حضور کے ذکر کو امام رومی نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے امام رومی کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو امام جامی نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے امام جامی کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو شاہ ولی اللہ حق محدث دہلوی نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ حق محدث دہلوی کے ذکر کو بلند کر دیا، بابا فرید نے کیا، دادا علی حجویری نے کیا، امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا، علامہ جلال الدین سیوطی نے کیا، پیر الیاس عطار قادری نے کیا، شاہ رکن علم نے کیا، غازی ممتاز حسین قادری نے کیا، بہاؤالدین ذکری نے کیا، خادم حسین رضوی نے کیا، پیر مہر علی شاہ نے کیا، تو اللہ پاک نے ان سب کا ذکر بھی بلند کر دیا۔ ہاں صرف ان کا حضور کے ذکر کرنے والوں کا ذکر بلند نہیں کیا، ہاں صرف حضور کے ذکر کرنے والوں کا ذکر بلند نہیں کیا، بلکہ جس جگہ حضور کے قدم مبارک لگ گئے تو اللہ تعالی نے اس جگہ کی ساری جگہوں کو بلند کر دیا۔ جیسا کہ کسی نے کہا کہ مکہ افضل ہے اور کسی نے کہا مدینہ افضل ہے، جنہوں نے کہا کہ مکہ افضل ہے ان کے بھی دلائل بڑے کیوں نہ ہو کہ مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور جنہوں نے کہا کہ مدینہ افضل ہے دلائل ان کے بھی بڑے تو پھر شاہ ولی اللہ حق محدث دہلوی نے فرمایا، اپنا قلم اٹھایا اور کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا کہ مکہ بھی اپنی جگہ افضل ہے، مدینہ بھی اپنی جگہ افضل ہے۔ آپ نے سب سے الگ جواب ارشاد فرمایا، سننے والوں سننے کے دل جو اٹھتے ہیں، عاشقان رسول کے دل جو اٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مکہ بھی اپنی جگہ افضل ہے، مدینہ بھی اپنی جگہ افضل ہے، لیکن سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے قدم بارک لگ جائیں، کہ جہاں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے قدم بارک لگ جائیں، کہ جہاں جہاں میرے آقا علیہ السلام کے قدم لگ گئے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی بلند عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھیجنا تھا، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا، محبوب کی ولادت ہونی تھی، ساری دھرتی سے عرب کو چنا، پھر عرب سے حجاز کو چنا، پھر حجاز سے مکہ کو چنا، پھر مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں اپنے محبوب کو بھیجا، جن میں بھیجنا تھا ان کو چنا، ساری مخلوقات میں سب سے پہلے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں سے انبیاء کو چنا، انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں سے عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ کے گھر سے اپنے نبی کو بھیج کر یہ اعلان کروا دیا، پھر عبداللہ کے گھر میں اپنے نبی کو بھیج کر یہ اعلان کروا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا ہے، کہ میں نے اپنے نبی کو اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ عاشق رسول ہو تو چلو میرے نبی کے دروازے پر، عاشق رسول ہو تو چلو میرے نبی کے دروازے پر۔ ابو بکر صدیق بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عمر بن خطاب بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عثمان غنی بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، علی بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بلال حبشہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، سلمان فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، ابو ذر غفار قبیلی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، صہیب روم کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے دروازے پر، ابو ہریرہ یمن کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، چاند آسمان کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، تو مان یا نہ مان ساری کائنات علماء تک، صلحاء تک، اولیاء تک، انبیاء تک، ساری کائنات جنت کے دروازے پر، تو مان یا نہ مان ساری کائنات جنت کے دروازے پر، اور جنت مصطفیٰ کے دروازے پر، اور جنت مصطفیٰ کے دروازے پر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کیا خوب لکھتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔